یہودی قوم کو نبی آتے تھے، ان کو دین کے راستے پر لے آتے تھے، پھر یہ لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، پھر نبی ان کے اصلاح کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے 2-3 نبی کا قتل بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں آئے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے کہ ان کو بنی اسرائیل میں کہ ان کو سدھاریں گے، چونکہ یہ کفر پر آمادہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کو قتل کرنا چاہا اور ان کو سولی پر چڑھایا۔ یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے وہیں پر ٹیمپل ماؤنٹ تھا، اور اس کو گرا کر کے مسجد اقصیٰ ان لوگوں نے بنایا۔ جب بھی بنایا، جو مسجد ہے قریب 4000 سال پہلے بنی تھی۔ جی بالکل، 4000 سال پہلے مسجد بنی تھی، پھر الگ الگ لوگوں نے مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنائی، لیکن وہ جو جگہ ہے وہی جگہ ہے۔ تو اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی پرانے زمانے میں بنا تھا، مسجد اقصیٰ کو توڑ کر کے ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کہاں پر تھا، اس کی ایگزیکٹ جگہ ابھی پتہ نہیں ہے، اب اس کو تلاش کرو، اور یہاں پر مسجد اقصیٰ کی جگہ ہے، یہاں سے حضور معراج کو تشریف لے گئے، اس لیے یہ ہماری جگہ ہے۔ اللہ کے ماننے والے، ان کے دین کے فرما بردار ابھی کون ہیں؟ مسلمان ہیں، کیونکہ یہودی اللہ کو اب صحیح سے نہیں مان رہے، کیونکہ ان کے آدھی باتوں کو مان رہے، آدھی زیادہ باتوں کو نہیں مان رہے، عیسائی زیادہ نہیں مان رہے۔ تو ایسے بھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ٹیمپل کے بھی حقدار جو ہیں وہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہوتے۔ صرف مسلمان ہی وہاں جا سکتے ہیں، یہودیوں کے آنے پر بھی مسجد اقصیٰ میں پابندی ہے۔ کئی بار تو لوگ گھس جاتے ہیں، زبردستی گھس جاتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مسلم حکومت میں یہودی خوشحال ہوئے ہیں، عیسائیوں نے تو ہمیشہ ان کو مار بھگایا۔ خواہ جرمنی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، فرانس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ امریکہ کو لگا، برطانیہ کو لگا کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں اپنا کوئی ملک بنانا چاہیے۔ اب یہ اپنے لوگوں کو وہاں بسا نہیں سکتے تھے، ہے نا، یہ اپنا ملک کر نہیں سکتے تھے، تو ان کو ایک موقع ملا کہ جو یہودی ہے ان کو پوری دنیا سے بھگایا جا رہا ہے، اور یہودی چونکہ بڑے سرمایہ کار ہو گئے، بڑے بڑے بزنس بن گئے، بینکنگ سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو امریکہ، برطانیہ جیسے ممالک بھی مجبور ہو گئے۔ تو اس چکر میں انہوں نے کہا کہ اچھا یہودیوں کو دنیا بھر سے بھگایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے ہم ایک ملک کا مطالبہ کریں اور ان کو وہاں پر ایک ملک بنا کر کے دیں، اور یہ وہاں پر ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس چکر میں امریکہ نے اپنی وہاں فوجی چھاؤنی بنا رکھی ہے۔ دنیا میں لڑائی اس وقت اسلام ورسس کفر ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو عیسائی ملک ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی ہم سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے پورے عرب ملک کو الجھا کر کے رکھا ہو، آواز نہ اٹھائے؟ دیکھیں، سچائی تو یہی ہے کہ جو عیسائیوں کی لڑائی ہو مسلمانوں سے ہے، یہودیوں سے ہے نہ۔ یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ مسلمانوں سے لڑ سکے۔ آج اگر عیسائی ممالک یورپ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شروع کے 4-5 دنوں میں حماس کا پلڑا بھاری تھا، اسرائیل کے لوگ گنتی کر رہے تھے، وہاں کی سرکار گنتی کر رہی تھی کہ ہمارے لگاتار لوگ مرتے جا رہے ہیں، ہمارے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حماس کے لوگ 40-50 کلومیٹر کے ایریا میں اسرائیل میں گھس جاتے ہیں، پورا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آئرن ڈوم کام نہیں کرتا ہے، ان کے ٹینک کو مار گراتے ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر جہاز کو مار گراتے ہیں، ان کی فوج مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، اور اس علاقہ کو واپس لینے میں 5-6 دن کا وقت لگ گیا اسرائیل کو۔ جس نبی کو یہودی مانتا ہے اس کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ گوتم بدھ ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کوئی پیغمبر رہے ہوں۔ ایودھیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت پرانی قبریں ہیں، تاریخی قبریں سرہند میں ہیں، تو ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں کچھ نبی آئے ہوں۔ جو مسجد اقصیٰ ہے، جو فلسطین کی جگہ ہے، یہاں پہ 3 مذہب کے لیے اہم ہو جاتا ہے، مسلمان، یہودی اور کرسچن، اور لگاتار جو ہے یہ تینوں مذہب کے لوگ چاہتے ہیں، دھرم کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا۔ تو کیا ہے اس جگہ کی خاصیت، کیا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ جو فلسطین کا جو مسجد اقصیٰ کا اور بیت المقدس کا جو شہر ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے، عیسائیوں کے لیے بھی اہم ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی اہم ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ شریعت کی روشنی میں اسلام کے یا اللہ تعالیٰ کے حساب سے کون سی امت اس کے صحیح حقدار ہے، اس پر گفتگو کرنا زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ جو دیکھیں گے جو بیت المقدس ہے، اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ جو دستیاب تاریخ ہے وہ یہ کہ، یا اس سے پہلے بات کریں کہ جو اس وقت دنیا میں 3 مذاہب ایسے ہیں، 3 قوم ایسی ہے جو آسمانی کتابیں جن کے پاس ہے اور جن کا کہیں نہ کہیں آپس میں تعلق ملتا ہے، اور وہ ہے مسلمان، عیسائی اور یہودی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تینوں کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل، دوسرے حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ تقریباً پورے عرب میں تھی، اور اسی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جو ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کا جو ٹھہرنے کا ایریا تھا اس زمانے میں وہ مصر کے اس طرف تھا، جو فلسطین والا کا ایریا مان لیجیے اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، نبی تھے وہ۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے۔ پھر بعد میں یہودی جو قوم تھی، چونکہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تھے یہودا، تو ان کی نسبت سے اس خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو
یہودی کہا جاتا ہے۔ جو آپ بتا رہے ہیں یہ کتنے سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں؟ ایٹ لیسٹ 4000 سال پہلے۔ 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہودا اس نسبت سے ان سب کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس یہودی قوم کو غلام بنا لیا تھا مصر کے فرعونوں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بھیجا، انہوں نے ان کی اصلاح بھی کی چونکہ سب کفر پر آمادہ ہو گئے تھے، اور ان کو فرعون کی غلامی سے بچایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے اس ایریا میں لے کر آ گئے۔ پھر اسی خاندان میں یا اسی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، بعد میں بھی کئی سارے نبی آتے رہے۔ تو یہودی قوم کو نبی آتے تھے، ان کو دین کے راستے پر لے آتے تھے، پھر یہ لوگ گمراہ ہو جاتے تھے، پھر نبی ان کی اصلاح کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے 2-3 نبی کا قتل بھی کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم میں آئے، ان کی اصلاح کے لیے آئے تھے کہ بنی اسرائیل میں کہ ان کو سدھاریں گے، چونکہ یہ کفر پر آمادہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی کو قتل کرنا چاہا اور ان کو سولی پر چڑھایا۔ تو ہمارا تو عقیدہ یہ کہ ان کو سولی پر ان لوگوں نے چڑھانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، کسی اور کو جو ان کے ہم شکل تھے ان کو ان لوگوں نے سولی دی۔ لیکن عیسائی مانتے ہیں کہ سولی دے دی، تو وہیں سے عیسائی اور یہودیوں میں لڑائی بھی ہو گئی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسائیت کو پھیلایا اور آگے بڑھے۔ اب جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہاں جو مسجد ہے، تو جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے، اس جگہ پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی جس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اس جگہ کی تعمیر ہوئی۔ یعنی روئے زمین پر جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، وہ مسجد حرام یا خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ جس کو ہم کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر تعمیر کی تھی۔ باپ بیٹے نے مل کر کے بنایا تھا۔ اس کے 40 سال کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد کئی نبی آئے، انہوں نے اس کی تعمیر میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے ہی علاقہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت خانہ کی تعمیر شروع کی، وہ مکمل نہیں ہوا۔ پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، وہ بھی بادشاہ تھے، تو انہوں نے جناتوں کی مدد سے بہت بڑی مسجد کی تعمیر کرائی جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں یا ہیکل سلیمانی یہودی مانتے ہیں۔ اب وہ جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 580 سال قبل بخت نصر نام کے ایک بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ پورے فلسطین پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ نہیں، وہ رومن امپائر سے پہلے تھے بخت نصر، اور پورے پر انہوں نے قبضہ کر لیا، کنٹرول کر لیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا۔ پھر سائرس اعظم نام کے ایک بادشاہ تھے ایران کے، انہوں نے یہودیوں کی مدد کی اور یہودیوں کو آزاد کرایا۔ یہودی دوبارہ آ کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے پھر جس جگہ پر ہیکل سلیمانی کو منہدم کیا گیا تھا وہاں آ کر کے انہوں نے اپنے معبد کی تعمیر کی۔ اس کے بعد پھر رومن امپائر کا زمانہ آتا ہے۔ رومن امپائر نے حملہ کیا فلسطین پر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 63 سال قبل، یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ 63 قبل مسیح، اور انہوں نے بھی فلسطین پر قبضہ کر لیا، یہودیوں کو غلام بنا لیا، ان سے مزدوری کا کام کرانا شروع کیا، اور جو ٹیمپل ماؤنٹ لوگوں نے دوبارہ بنایا تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا اچھا سلوک نہیں رہتا، اور رومن امپائر کے خلاف لگاتار یہ لوگ سازش کرنے لگے۔ تو پھر 70 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 70 سال بعد، رومن امپائر نے ایک مرتبہ پھر یہودیوں کو اچھی طرح سے غلام بنا لیا اور ان کو وہاں عبادت کرنے پر پابندی لگا دی، اور کہا جو ٹیکس دے گا وہی، جو ہیکل سلیمانی جو لوگوں نے اپنا بنا رکھا تھا وہاں پر انہوں نے عبادت کرنے پر ان کے پابندی لگا دی، ٹیکس لگا دیا کہ جو ٹیکس دے گا وہی کرے گا۔ پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا، پھر ان لوگوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی۔ تو اس کے بعد اور سخت فیصلہ لیا رومن امپائر نے، اور ان لوگوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں بھیج دیا، کچھ کو جرمنی، فرانس، اسپین، عرب ممالک میں ادھر، اور ان کو وہاں کہا کہ صرف سال میں ایک مرتبہ آؤ گے اور ٹیکس دے کر کے آؤ گے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ سازشیں رچتے تھے۔ اس کے بعد پھر اسلام کا زمانہ آ جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو پورا علاقہ ہے یہ فتح ہوا، مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کر لیا، اور جب مسلمانوں نے فتح کیا تو اس وقت وہاں عیسائیوں کی حکومت تھی، یا کہہ لیجیے بازنطینی سلطنت کے، بازنطینی بھی عیسائی سلطنت کا ایک تھا ایریا کہہ لیجیے، یا انہی کے قبیلے کو کہا جاتا ہے بازنطینی سلطنت۔ تو ان کی حکومت میں پورا فلسطین کا ایریا تھا، ان سے مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں صلح سمجھوتا کے لیے آتے ہیں، تو جب ایک معاہدہ نامہ تیار ہو رہا تھا کہ کن کن شرطوں کے ساتھ وہ عیسائی شہر کو خالی کر رہے ہیں اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حوالے کر رہے ہیں، تو اس میں عیسائیوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم نے یہودیوں کو یہاں کبھی نہیں رہنے دیا، ان کو پورے علاقے میں بھگا رکھا ہے کیونکہ وہ سازشیں کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ہماری شرط ماننی پڑے گی کہ آپ یہودیوں کو کبھی شہر میں نہیں آنے دیں گے۔
تو حضرت عمر فاروق نہیں صرف نہیں رہنے دیں گے بلکہ ان کو یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ ان کا بھی مقدس مقام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہودیوں کا بھی یہاں مذہبی لگاؤ ہے، ان کا ٹیمپل ماؤنٹ رہا ہے تو انہیں آنے کی اجازت ہوگی، اور ان کو آنے کی حضرت عمر فاروق نے اجازت دی، اور 70-80 یہودیوں کو انہوں نے رہنے کی بھی فلسطین میں اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو جگہ تھی جہاں پر مسجد اقصیٰ آج کل واقع ہے، اس جگہ پر کچرے پڑے ہوئے تھے، اور چونکہ نشاندہی کی گئی کہ اسی جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آسمان پر تشریف لے گئے تھے، عیسائیوں نے بتایا خود حضرت عمر فاروق کو کہ یہی وہ جگہ ہے جس میں براق کو باندھا گیا تھا، یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر نماز بھی ادا کی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، پھر وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہوئی جس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے۔ پھر بعد میں جو دوسرے خلیفہ بنو امیہ کے خلیفہ، انہوں نے ایک اچھی مسجد کی تعمیر کی، پھر وہیں پر قبۃ الصخرہ کو بنایا گیا جس کو ہم راک آف ڈوم کہتے ہیں، اور سنہرے کلر کا نظر آتا ہے، تو بھی مسجد اقصیٰ کے ہاتھ میں، اور اس پورے کیمپس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ اب یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے وہیں پر ٹیمپل ماؤنٹ تھا، اور اس کو گرا کر کے مسجد اقصیٰ ان لوگوں نے بنایا، جب بھی بنایا، اور ایک دیوار ہے جس کو دیوار براق ہم کہتے ہیں، اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں، مغربی وال کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپل ماؤنٹ کا ہی بچا کھچا ایریا ہے جو بنایا تھا، ہاں اسی کی بنائی ہے۔ اب خود یہودیوں کے آپس میں اختلاف ہے، زیادہ تر یہودیوں کا جو پڑھے لکھے ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ٹیمپل ماؤنٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا، اس کو اچھی طرح سے لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اس کا کوئی بھی نشان یہاں پر باقی بچا ہوا نہیں ہے۔ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے ہمارا نہیں ہے، یہودی کچھ کہتا ہے کہ نہیں اسی کا بچا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی تھی، پھر بعد میں مختلف زمانے میں اس مسجد کو الگ الگ لوگوں نے بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہاں پر مسجد بنائی تھی، اب اسی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنوایا۔ مطلب یہ جو مسجد ہے قریب 4000 سال پہلے بنی ہوئی؟ جی بالکل، 4000 سال پہلے مسجد بنی تھی، پھر الگ الگ لوگوں نے مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنائی، لیکن وہ جو جگہ ہے وہی جگہ ہے۔ تو اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی پرانے زمانے میں بنا تھا، مسجد اقصیٰ کو توڑ کر کے ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہیکل سلیمانی کہاں پر تھا اس کی ایگزیکٹ جگہ ابھی پتہ نہیں ہے، اب اس کو تلاش کرو، اور یہاں پر مسجد اقصیٰ کی جگہ ہے، یہاں سے حضور معراج کو تشریف لے گئے، اس لیے یہ ہماری جگہ ہے۔ ایک تو صاف سیدھی سی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یہودی یہ کہتے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہودی میں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہی پہلے ٹیمپل ماؤنٹ تھا، تو اس میں بھی یہودیوں کا دعویٰ صحیح نہیں، کیونکہ اسلام کا اصول اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ ایک نبی کو شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے۔ چنانچہ جو نبی آتے ہیں ان کی جو شریعت ہوتی ہے، ان کا جو پیغام ہوتا ہے، اس پر اس وقت کے تمام قوموں کو، تمام انسانوں کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو جو اس وقت کے نبی ہیں اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور جب وہ اس نبی کی وفات ہو گئی، اب کسی دوسرے نبی کی آمد ہوئی ہے، تو جو نبی اس وقت آئے ہیں آپ کو اس نبی کی بات ماننی پڑے گی، ان کی تعلیم پر عمل کرنا پڑے گا، تبھی آپ مسلمان کہلائیں گے، اللہ کے مقرر بندے میں شامل ہوں گے۔ اگر اس نبی کو آپ نہیں مانتے ہیں، صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اس سے پہلے والے نبی کو مانتے ہیں، تو آپ کا شمار کافروں میں ہوگا۔ جو پہلے نبی آئے ان کو تو جو بنی اسرائیل قوم انہوں نے مانا، کیا محمد صاحب کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کیا، اس لیے تھا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کرتے بنو اسرائیل تو پھر وہ ہم میں سے ہوتے، پھر یہ لڑائی نہیں ہوتی۔ تو یہودیوں نے کہا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جو نبی ہے ان کو تو مانا، اس میں سے انہیں سے کئی کو انہوں نے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہ السلام کا قتل بھی کیا یہودیوں نے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ان کو بھی یہودیوں کو ماننا تھا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کے دشمن ہو گئے، ان کو سولی پر چڑھایا ان لوگوں نے، تو وہاں سے الگ ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم تھی، ایک بڑی قوم نے، بڑی تعداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو اپنایا، لوگ ان کو مانتے رہے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو صحیح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ذریعہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس وقت یہ حکم ہوا کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اور ان سے پہلے نبیوں کو ماننے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مانیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننے والوں نے ان کو نہیں مانا، یہودیوں نے بھی نہیں مانا، تو یہ لوگ بھی کافر کے کیٹیگری میں آ گئے۔ جن لوگوں نے مانا وہ مسلمان بن گئے، کیونکہ حکم ہے کہ جب ایک نبی آ گیا تو اس سے پہلے والے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، تو جو لوگ مانا مسلمان کہلائے، جو لوگ نہیں مانے مسلمان نہیں کہلائے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کے ماننے والے، ان کے دین کے فرما بردار ابھی کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔
کیونکہ یہودی اللہ کو اب صحیح سے نہیں مان رہے، کیونکہ ان کی آدھی باتوں کو مان رہے، آدھی زیادہ باتوں کو نہیں مان رہے، عیسائی زیادہ نہیں مان رہے. تو ایسے بھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے ٹیمپل کے بھی حقدار جو ہیں وہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی پوری باتوں کو نہیں مان رہے. تو یہ پوری تاریخ ہے اس معبد کی مسجد اقصیٰ کی. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ اگر دیکھا جائے آج کے حساب سے جو تین مذہب کے لوگ ہیں ان کا وہاں پہ ادھیکار، سب اپنا اپنا طریقے سے جو ادھیکار. چونکہ لیکن عیسائیوں کا الگ ہے، ایک بیت اللحم ہے وہاں پر جو چرچ بھی ان کا بنا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہاں ہوئی تھی تو وہ الگ ہے. تو جو مین جہاں پہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا وہ اسی فلسطین میں ہی چڑھایا گیا. ہاں فلسطین کا ہی وہ ایریا تھا، مطلب جو مسجد اقصیٰ کی جو جگہ ہے اسی کے آس پاس، ہاں اس سے تھوڑا ہٹ کر کے. اور جو بیت اللحم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش وہ وہیں ہے، ایک بڑا چرچ بنا ہوا ہے تو الگ ہے. تو وہ اس کیمپس کو لے کر کے عیسائیوں کے خلاف دعویٰ نہیں ہے، وہ صرف یہودی اور لیکن یہودی جو ہے اس پہ دعویٰ کرتے ہیں. یہودیوں کا ایک پلاننگ بھی ہے، سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. ہاں کئی مرتبہ خبر بھی آئی ہے یہودیوں کی پلاننگ ہے، یہودی اندر سرنگ کھول رہے ہیں وہاں پر، اور اندر سرنگ کھود کر کے وہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی دیوار منہدم ہو جائے اور پھر ان کے لیے وہاں پر ٹیمپل ماؤنٹ کی تعمیر کرنا آسان ہو جائے گا. حالانکہ کسی نے بھی دنیا کے کسی عالمی قانون نے یہودیوں کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ 1099 میں جب رونالڈ نے دوبارہ عیسائیوں نے قبضہ کیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا تو مسجد اقصیٰ میں بھی جو محراب تھا، جو مسجدوں کی نشانیاں تھیں، اس کو اس نے مٹا دیا تھا عیسائی بادشاہ نے، اور گھوڑا باندھنے کی جگہ اس کو اس نے بنا دیا تھا، سلیمانی استبل اس کا نام رکھ دیا تھا. پھر تقریباً 88 سال بعد صلاح الدین ایوبی آتے ہیں، پورے فلسطین پر وہ فتح حاصل کرتے ہیں اور انہوں نے دوبارہ مسجد اقصیٰ کو آباد کیا، اس کی اصلاح کی. پھر سلطانی جو اوٹومن امپائر کے بادشاہ تھے ان لوگوں نے اس کی تعمیر کی. اور جب 1967 میں دوبارہ اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا، چونکہ مسجد اقصیٰ جہاں ہے وہ تاریخی شہر ہے، اس کو مشرقی بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا 1967 میں، تو اقوام متحدہ نے اسرائیل کے قبضہ کو تسلیم نہیں کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں سیکورٹی اور فوج اسرائیل کی ہوگی اس احاطہ میں، لیکن مسلمانوں کو جو آزادی رہے گی. ہاں لیکن مسلمان وہاں نماز ادا کریں گے، 5 وقت کی اذان ہوگی، نماز ہوگی، ساری چیز ہوگی، صرف مسلمان ہی وہاں جا سکتے ہیں. یہودیوں کے آنے پر بھی مسجد اقصیٰ میں پابندی ہے. کئی بار تو لوگ گھس جاتے ہیں، ہاں زبردستی گھس جاتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، طاقت کے زور پر گھستے ہیں، اور اس کے انتظام کا معاملہ اردن کی سرکار کے حوالے ہے. اچھا ایک سوال ہم جاننا چاہیں گے کہ جو مسجد اقصیٰ کی جو جگہ ہے اور جو کنٹری ہے فلسطین، اگر اسلامک ہسٹری کو اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں گے تو 99% جو کہانی جو قصے ہیں وہ فلسطین سے ہی جڑا ہوا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں چونکہ مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے تو فلسطین جو پورا ملک، زیادہ تر جو نبی ہیں اگر ان کے بارے میں بھی پڑھیں، ہاں بالکل، پیدائش کی جگہ ہوں، ان کے رہنے کی جگہ، تو فلسطین سے ہی جڑتا ہوا ملتا ہے. بالکل. وہ جو ایریا ہے نا فلسطین، شام، مصر اور عراق کا، یہ بہت تاریخی جگہ ہے. حدیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، جیسے آخرت میں جب ایک نئی دنیا شروع ہوگی، دنیا کے خاتمہ کے بعد جو آخرت کا ہوگا، جس میں میدان حشر ہوگا، برزخ کا میدان ہوگا، جنت و جہنم اور کئی ساری چیزیں ہیں، تو اس میں بھی آتا ہے کہ وہ سارا جو ایریا ہوگا وہ وہی فلسطین، شام اور عراق کا ایریا ہوگا. تو یہ جو تاریخی جگہ ہے اور سب سے زیادہ انبیاء کرام اسی خطے میں آئے ہیں، فلسطین میں یا شام میں، یا چونکہ جو پرانا فلسطین ہے اس کا رقبہ بہت بڑا تھا، وہ شام کا بھی اچھا خاصا اس میں ایریا آتا ہے، لبنان بھی آ جاتا ہے، اردن کا بھی اچھا خاصا ایریا آ جاتا ہے، پھر دریائے نیل کی اس طرف کا پورا ایریا آ جاتا ہے، ہاں جورڈن جس کو کہتے ہیں. تو ایک تاریخی جگہ ہے اور بے شمار انبیاء کرام وہاں آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت اللہ نے عطا کی تھی مصر کی، ان کی بھی ولادت اسی علاقے میں ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر جو ہے وہ فلسطین میں، جی نہیں ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر ادھر فلسطین میں، بالکل جی ہاں. اچھا چلیے آپ نے تاریخ بتا دی ہے. اب جو کچھ بھی ہو رہا فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں ہو رہا ہے، جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ جو ہے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی طریقے سے جو ہے ان کو جو غزہ کے لوگوں کو سمرتھن ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لگ رہا ہے کہ جو پشچمی ملک ہیں اس سے کہیں نہ کہیں جو عرب ملک ہیں ان کو ڈر ہے؟ نہیں دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے کہ اسرائیل میں جو یہودی گئے ہیں نا تو وہ ایک برائے نام ہے. دراصل وہ امریکہ نے اپنی ایک فوجی چھاونی وہاں پر بنا رکھی ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک سپر پاور بنتا ہے جب تو اپنی طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ ہر خطے میں اس کا اثر و رسوخ رہے. تو یہاں پر سارے مسلمان ممالک تھے. لڑائی بھی ماضی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی رہی ہے. یہودیت بھٹکتے رہے ہیں یا مسلمانوں نے ہمیشہ ان کو اپنے یہاں پناہ دیا ہے. مسلم حکومت میں یہودی خوشحال ہوئے ہیں. عیسائیوں نے تو ہمیشہ ان کو مار بھگایا. جرمنی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، فرانس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اسپین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے.
جدید دور کی تاریخ بھی، مطلب 100 سال پہلے کی تاریخ ہے، یہ روس نے اپنے یہاں سے بھگایا ہے، مطلب مسلمانوں 100 سال پہلے تک یہودیوں کو پناہ دیا، ہاں، اور 100 سال پہلے تک عیسائی ان کو بھگاتے رہے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اب امریکہ کو لگا، برطانیہ کو لگا کہ ہمیں مڈل ایسٹ میں اپنا کوئی ملک بنانا چاہیے۔ اب یہ اپنے لوگوں کو وہاں بسا نہیں سکتے تھے، ہے نا، یہ اپنا ملک کر نہیں سکتے تھے، تو ان کو ایک موقع ملا کہ جو یہودی ہیں ان کو پوری دنیا سے بھگایا جا رہا ہے، اور یہودی چونکہ بڑے سرمایہ کار ہو گئے، بڑے بڑے بزنس بن گئے، بینکنگ سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تو امریکہ برطانیہ جیسے ممالک بھی مجبور ہو گئے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی تو اس میں بھی یہودیوں نے سرمایہ کاری کی تھی، پیسہ دیا تھا۔ تو اس چکر میں انہوں نے کہا کہ اچھا یہودیوں کو دنیا بھر سے بھگایا جا رہا ہے، تو ان کے لیے ہم ایک ملک کا مطالبہ کریں اور ان کو وہاں پر ایک ملک بنا کر کے دیں، اور یہ وہاں پر ہمارے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ تو اس چکر میں امریکہ نے اپنی وہاں فوجی چھاؤنی بنا رکھی ہے۔ اب ہے کیا کہ جو عرب ممالک ہے ان کے پاس اچھی فوجی طاقت نہیں ہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وہ خود ہمیشہ ہتھیار امریکہ سے خریدتے ہیں، ان کے دباؤ میں رہتے ہیں، ان کی جو فورن پالیسی ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ جو سعودی عرب ہو گئے یا خود مختار نہیں ہے، ہاں خود مختار نہیں ہے، یا کہہ لیجئے یہ مذاکرات کی حد تک تو جا سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی فوجی طاقت نہیں ہے کہ سیدھے سیدھے امریکہ سے جنگ کر سکے۔ مسئلہ اسرائیل کا نہیں ہے، اگر امریکہ اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دے تو صرف یہ جو حماس ہے نا، یہ جو مصر کی فوج ہے، شام کی فوج ہے، حزب اللہ یہ اکیلے نمٹ لے گی اسرائیل سے، بالکل۔ حماس ابھی دیکھ لیجئے کہ شروع کے 4-5 دنوں میں حماس کا پلڑا بھاری تھا، اسرائیل کے لوگ گنتی کر رہے تھے، وہاں کی سرکار گنتی کر رہی تھی کہ ہمارے لگاتار لوگ مرتے جا رہے ہیں، ہمارے مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حماس کے لوگ 40-50 کلومیٹر کے ایریا میں اسرائیل میں گھس جاتے ہیں، پورا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آئرن ڈوم کام نہیں کرتا ہے، ان کے ٹینک کو مار گراتے ہیں، ان کے ہیلی کاپٹر جہاز کو مار گراتے ہیں، ان کی فوج مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، اور اس علاقہ کو واپس لینے میں 5-6 دن کا وقت لگ گیا اسرائیل کو۔ اور پھر امریکہ سے اسرائیل نے مدد کی بھیک مانگنا شروع کر دیا، برطانیہ سے مدد کی بھیک مانگی، امریکہ کا فورن منسٹر فورن پہنچتا ہے، برطانیہ کا فورن منسٹر وہاں پہنچتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل جس نے پوری دنیا کو بتا رکھا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی سب سے مضبوط ہے، اس کی خفیہ ایجنسی سب سے پاورفل ہے، مطلب پوری دنیا کے لوگوں سے ہتھیار خرید رہے تھے۔ لیکن ایک چیز بتائیے کہ آپ نے ایک یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ سے جو ہے اس کو عیسائیوں نے مارا ہے، بالکل پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہاں تاریخی سچائی کیا گیا ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ ان کو پناہ دیا ہے۔ تو لگ رہا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں کچھ سالوں بعد اگر ہم چلے جائیں، جب اسرائیل کافی طاقتور ہو جائے گا اور امریکہ کمزور ہوگا، تو یہ لوگ پھر ان لوگوں سے لڑیں گے جیسے فرانس ہے اور بھی جو یورپین کنٹری ہے جہاں پہ کرسچن کا جو کنٹرول ہے، تو لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بدلہ لیں گے۔ دیکھیے مذہبی لڑائی تو ابھی انہی دونوں کی ہے، لیکن ہاں یہی میرا سوال ہے نا، مذہبی لڑائی تو یہودیت اور عیسائیت کے درمیان ہی ہے، چونکہ یہودیوں نے عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا، وہ ہمارے بھی نبی ہے، تو اصل لڑائی انہی، چونکہ کسی قوم کے نبی کو اگر آپ قتل کر دیں گے تو بہت بڑی، اور یہی لڑائی کی وجہ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال بعد قسطنطنیہ کا ایک بادشاہ تھا، تو اس کی ماں تھی ملکہ علینا، اس کو پتہ چلا کہ فلسطین کی یہ جو جگہ ہے جہاں ٹیمپل ماؤنٹ تھا اور اس کو تباہ کر دیا گیا، تو وہاں پر انہوں نے کوڑا پھینکوانا شروع کر دیا، کچرے ڈلوانا شروع کر دیا، نفرت اس حد تک یہودیوں سے بڑھی گئی تھی۔ تو لڑائی انہی دونوں کی، لیکن پچھلے 100-150 سالوں میں انگریزوں نے اپنی پالیسی بنائی، امریکہ نے اپنی پالیسی بنائی کہ جو دشمن تھے انہوں نے اس کو قریب کیا، ان کو لالچ دیا اور مسلمانوں کو اس کا مخالف بنا دیا۔ تو یہ ان کی پالیسی رہی اور اسی پالیسی پر اس وقت عمل کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں اگر خود یہودیوں کو شعور ہوگا، احساس ہوگا، تو کہیں نہ کہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کے اصل دشمن کون ہے اور کنہوں نے ان پر احسان کیا ہے۔ یہودی جو آج اتنے خوشحال ہیں نا، تو پتہ کس وجہ سے کہ جب مسلمانوں کی حکومت آئی، چونکہ مسلمانوں سے پہلے کہہ لیجئے کہ 6 صدی سے پہلے، عالم اسلام سے پہلے جو پوری دنیا پر حکومت تھی وہ رومن امپائر کی تھی، بازنطینی سلطنت کی تھی، قسطنطنیہ سے لے کر کے شام، عراق اور پورے خراسان کو جو ایریا تھا سب پر تھی۔ پھر اسلام خراسان میں تو آپ کا افغانستان سارا، ہاں، تو پھر جب ترکی اور یہ سب ایریا جاتا ہے، پھر جب مسلمانوں کو فتح ملنی شروع ہوئی تو مسلمان عرب سے نکل کر کے شام، عراق، ایران، خراسان، ترکی اور پورے مڈل ایسٹ اور یورپ تک پہنچ گئے، اسپین تک پہنچ گئے، تو عیسائیوں کا عروج ختم ہو گیا، مسلمانوں کا عروج آیا، اور مسلمانوں کی یہودیوں سے کوئی لڑائی تھی نہیں مذہبی، تو مسلمانوں کی حکومت میں یہودیوں کو اچھی جگہ پر نوکری ملی، انہوں نے دکانیں کھولنا شروع کیا، بزنس کرنا شروع کیا، ان کو سکون ملا، اچھے عہدے ملے، اور وہیں سے لوگوں نے پیسہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور پھر ان پیسوں کے ذریعے انہوں نے اپنا آگے کاروبار کیا۔ تو یہ تاریخ رہی ہے یہودیوں کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو عیسائی ملک ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر ہمیں کبھی ہم سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ مسلمان ہی ہے، جو ہمارے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے جو ہے پورے عرب ملک کو الجھا کر کے رکھا ہو؟
آواز نہ اٹھائے؟ دیکھیں سچائی تو یہی ہے کہ جو عیسائیوں کی لڑائی ہو مسلمانوں سے ہے، یہودیوں سے ہے نہ یہودی اس پوزیشن میں ہے کہ مسلمانوں سے لڑ سکے۔ آج اگر عیسائی ممالک یورپ اور امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو اسرائیل کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو لڑائی انہی دونوں کے درمیان ہے، لیکن ان دونوں مطلب یہودیوں کو بیچ میں انہوں نے وہ بنا رکھا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈھال ایک بنا رکھا ہے، ورنہ لڑائی، اور صاف لفظوں میں کہیے تو دنیا میں لڑائی اس وقت اسلام ورسس کفر ہے۔ اسلام ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، ایک نظام حیات کا نام ہے، چونکہ اسلام تمام لوگوں کی برابری کی بات کرتا ہے، ہر ایک کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، عورتوں کے لیے رائٹس اور تحفظ کی بات کرتا ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں اسلام ہے۔ جو کوئی بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے مسلمان بن جاتا ہے۔ جس نبی کو یہودی مانتا ہے اس کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ جس نبی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم نہیں مانیں گے۔ جس نبی کو کرسچن یعنی کہ عیسائی مانتا ہے، کیا آپ بالکل مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، اور چونکہ کرسچن ہو یہودی ہو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، ان کے کئی سنت ہیں جو کہ آپ ہاں بالکل، جیسے قربانی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، جو حج کرنے کو جاتے ہیں تو حج جو بھی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے، انہی کی یاد ہے۔ وہ جو آب زمزم ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے قدموں سے نکلے تھے، معاف کیجیے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے۔ تینوں دھرم جو ہے، تینوں جو دھرم ہے، عیسائی اور اس کے بعد مسلمان اور یہودی، کہیں نہ کہیں سملر ہے، ملتا جلتا ہے۔ جی بالکل، آپ کے جو آپ کے نبی ہیں وہ ان کے ہیں جو ان کے نبی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور دھرم ہیں، جیسے مورخین نے لکھا ہے، جن کی تعلیمات میں بہت زیادہ گڑبڑی پیدا ہو گئی، جیسے بدھ مت ہے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعلیم جو تھی وحدانیت کی تھی، ایک اللہ کو ماننے والے تھی، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اپنی تعلیم کو بدل لیا۔ جو وہ گوتم بدھ ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کوئی پیغمبر رہے ہوں یا کوئی مصلح رہے ہوں۔ ہم نے بھی پڑھا ہے کہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ 24,000 اور تمام قوموں کے لیے انبیاء کرام آتے رہے ہیں، الگ الگ زبانوں میں آتے رہے ہیں، چونکہ جس قوم کی اصلاح کے لیے جو نبی آتے تھے نا تو اسی قوم میں سے ہوتے تھے، انہی کی زبان بولنے والے ہوتے تھے تاکہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو۔ اب اگر ہندوستان میں کوئی نبی آیا ہوگا تو اسی قوم سے آیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے جیسے ایودھیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں بہت پرانی قبریں ہیں، تاریخی قبریں سرہند میں ہیں، تو ہو سکتا ہے پرانے زمانے میں کچھ نبی آئے ہوں، لوگ کہ تعلیم بدل جاتی ہے۔ اب خود یہودیوں کو دیکھیے، اتنے انبیاء کرام اس قوم کے اندر آئے اور ان کی تعلیمات میں اتنی زیادہ گمراہیاں ہو گئی، اتنے زیادہ کفر پر آمادہ ہو گئے تھے، تو امکان ہے کہ، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو راہ راست پر لانے کا وعدہ کر رکھا ہے تو ہر قوم میں اللہ کے نبی آئے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر وعدہ کیا تو وہ بنی اسرائیل سے ہی کیا ہے، سب سے زیادہ اگر ملا کچھ بھی تو انہی کو ملا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے ہمیشہ وفادار نہیں رہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کی ہمیشہ سے جو ایک عادت رہی ہے نا ناشکری کی، غداری کی، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو من و سلوہ تک دیا تھا، لیکن اس پر بھی وہ ناشکری کرنے لگے۔ من سلوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھے بیٹھائے کھانا مل رہا ہے نا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس میں بھی اس قوم نے ناشکری کرنا شروع کر دیا کہ ہر روز یہی سبزی، اسی طرح کا سامان۔ تو یہودیوں کی ناشکری عادت رہی ہے، من و سلوہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور اس من و سلوہ پر بھی ان لوگوں نے اکتفا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں آئے تو ان کے ساتھ ان لوگوں نے ناشکری کی، ان پر کئی طرح کا الٹا سیدھا دباؤ بنایا، تو ناشکری اس قوم کی عادت رہی ہے۔ اپنی ہی قوم سے آنے والے دو نبی کا انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھانے کی پوری پلاننگ کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بعد میں اس دنیا پر قرب قیامت سے میں آئیں گے اور جو بقیہ ان کی زندگی ہو گزاریں۔ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو ہے کیا نام ہے یہودی اور کرسچن ہے جی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں ان کے نسل سے جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسے کچھ ہسٹری ہے۔ اب دیکھیے تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ جو یہودی قوم ہے نا تو وہ نسل پر مبنی ہو گئی ہے، کہ مطلب جو اس خاندان سے پیدا ہوگا اسی کو یہودی کہا جائے گا، دوسرا کوئی یہودی نہیں بن سکتا ہے۔ عیسائیت میں کیا ہے کہ کوئی بھی عیسائی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے، اسلام میں کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو سکتا ہے، نسلی مذہب نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نسل میں محدود کر دیا، اور اس نسل کی اصلاح کے لیے بھی بہت سارے پیغمبر آئے جس کی ان لوگوں نے فرما برداری نہیں کی، اطاعت نہیں کی، ان کے خلاف سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ بنیادی فرق ہو جاتا ہے۔